الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب فارسی کی پہلی ہم پڑھ رہے تھے، اس کے چند اسباق ہو چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اور ایک نیا سبق پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ، سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ افعال ناقصہ کہتے کسے ہیں۔ افعال ناقصہ کی مختلف تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مختصراً آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ افعال ناقصہ ان افعال کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورے نہ ہوں، یعنی جو افعال صرف فاعل سے پورے نہ ہوں بلکہ وہ خبر کے بھی محتاج ہوں، انہیں خبر کی بھی ضرورت پڑے، انہیں کہیں گے افعال ناقصہ۔ اور بھی کئی اعتبار سے تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جس کے فاعل کے لیے کوئی صفت ثابت کی گئی ہے، یعنی جن افعال کے فاعل کے لیے کوئی صفت ثابت کی گئی ہو انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں، اور وہ صفت اس کے معنی مصدری کے علاوہ ہو، یعنی مصدر کی جو صفت ہے اس صفت مصدر کے علاوہ کوئی دوسری صفت ہو، دوسری صفت کو اگر فاعل کے لیے ثابت کی گئی ہوگی تو اسے کہیں گے افعال ناقصہ۔ یہ دوسری تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تعریفات وغیرہ آپ انشاءاللہ قواعد وغیرہ کی کتاب میں پڑھیں گے، یہ تو قواعد کی کتاب نہیں ہے، بس اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل متن اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے۔ تو افعال ناقصہ کی مختصر تعریف کیا ہے؟ جو افعال اپنے فاعل سے مکمل نہ ہوں بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوں۔ یہاں پہ کچھ افعال ناقصہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہست۔ ہست کا معنی ہے وہ ہے، ہست یعنی وہ ہے، واحد کا صيغہ ہے ہست، واحد غائب کا۔ ہست وہ ہے، ہستن وہ لوگ ہیں، یہ واحد جمع کا جمع غائب کا صيغہ ہے۔ ہستن جمع غائب کا صيغہ ہے، ہستن کا معنی ہے وہ لوگ ہیں۔ ہستی، ہستی یعنی تو ہے، ہستی یہ واحد حاضر کا صيغہ ہے جس کا معنی ہے تو ہے۔ ہستید، ہستید یعنی تم لوگ ہو، یہ جمع حاضر کا صيغہ ہے۔ ہستید جمع حاضر کا صيغہ ہے، ہستید کا معنی ہے تم لوگ ہو۔ ہستید یعنی تم لوگ ہو۔ ہستم، ہستم یعنی میں ہوں، یہ واحد متکلم کا صيغہ ہے، ہستم یعنی میں ہوں۔ ہستیم یعنی ہم لوگ ہیں، یہ جمع متکلم کا صيغہ ہے، ہستیم یعنی ہم لوگ ہیں۔ او ہست، او یعنی وہ، ہست یعنی ہے، او ہست یعنی وہ ہے۔ آہاں ہستند، آہاں یعنی وہ لوگ، ہستند یعنی ہیں، آہاں ہستند یعنی وہ لوگ ہیں۔ تو ہستی یعنی تو ہے، تو یعنی تو، ہستی یعنی تو ہے، تو ہستی یعنی تو ہے۔ شما ہستید یعنی تم لوگ ہو۔ من ہستم یعنی میں ہوں۔ ما ہستیم یعنی ہم لوگ ہیں، ما یعنی ہم لوگ، ہستیم ہم لوگ ہیں۔ ما ہستیم ہم لوگ ہیں۔ خبری ترکیبیں، یعنی یہاں جو فقرے استعمال ہوں گے ان میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہوگی۔ دیکھیں، پسرم جوان است، پسرم یعنی میرا لڑکا، جوان یعنی جوان، است یعنی ہے، پسرم جوان است یعنی میرا لڑکا جوان ہے، پسرم جوان است یعنی میرا لڑکا جوان ہے۔ اس کے بعد ہے برادران شما خوش خطاً، برادران یعنی بھائی، بھائی کی جمع تمہارے بھائی، برادران شما تمہارے بھائی۔ خوش خط یعنی اچھی تحریر والے، اچھی لکھائی والے، اند ہیں۔ برادران شما خوش خط اند یعنی تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں۔ برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی خوش خط والے ہیں، اچھی تحریر والے ہیں، اچھی لکھائی والے ہیں۔
تو نیک مردی، تو یعنی تو نیک مردی یعنی نیک آدمی ہے، تو نیک مردی تو نیک آدمی ہے۔ شما جوانید، شما یعنی تم لوگ، جوانید تم لوگ جوان ہو، شما جوانید تم لوگ جوان ہو، شما جوانید تم لوگ جوان ہو۔ من پیرم، من یعنی میں، پیرم یعنی بوڑھا ہوں، من پیرم میں بوڑھا ہوں۔ ماں غمگینیم، ماں یعنی ہم لوگ، غمگینیم یعنی غمگین ہیں، ماں غمگینیم ہم لوگ غمگین ہیں، ماں غمگینیم ہم لوگ غمگین ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو یعنی چاقو، تیز یعنی تیز یعنی دھار والی، است یعنی ہے، چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دلہا یعنی بہت سے دل، خوش یعنی خوش، اند یعنی ہیں، دلہا خوش اند یعنی دل خوش ہیں، دل خوش ہیں۔ تنم پاک است، تنم یعنی میرا بدن، تن کہتے ہیں بدن کو، تنم یعنی میرا بدن، پاک یعنی پاک، است یعنی ہے، تنم پاک است یعنی میرا بدن پاک ہے، تنم پاک است میرا بدن پاک ہے۔ شما مردان خدا عید، شما یعنی تم لوگ، مردان خدا عید یعنی خدا کے بندے ہو، شما مردان خدا عید تم لوگ خدا کے بندے ہو یا پھر خدا والے ہو، شما مردان خدا عید تم لوگ خدا کے بندے ہو، تم لوگ خدا والے ہو۔ من پدر این جوانم، من یعنی میں، پدر یعنی باپ، این جوانم اس جوان کا، من پدر این جوانم میں اس جوان کا باپ ہوں، من پدر این جوانم میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو پسر آ پیر مردی، تو یعنی تو پسر یعنی لڑکا، آ پیر مردی اس بوڑھے مرد کا، تو پسر آ پیر مردی تو اس بوڑھے مرد کا، بوڑھے آدمی کا لڑکا ہے، تو پسر آ پیر مردی تو اس بوڑھے آدمی کا لڑکا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن یعنی قرآن کلام خدا یعنی اللہ کا کلام، است یعنی ہے، قرآن کلام خدا است یعنی قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ماں بندگان خدا ایم، ماں یعنی ہم لوگ، بندگان خدا ایم یعنی خدا کے بندے ہیں، ماں بندگان خدا ایم ہم خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے مصدر اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، مصدر اور ان سے فقرے، فقرے کہتے ہیں عبادت کے کسی ٹکڑے کو فقرہ کہتے ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر سمجھو جو کسی سے بنا ہو اور نہ، مصدر اسے کہتے ہیں جس سے دوسری چیز بنتے ہیں، افعال وغیرہ جس سے بنتے ہیں اسے مصدر کہتے ہیں۔ اور مصدر کے آخر میں فارسی میں دن یا تن آتا ہے، اردو میں اکثر نا آتا ہے، جیسے کرنا، کھانا، جانا وغیرہ، یہ مصدر کہلائیں گے، اور فارسی میں دن اور تن ہو تو اسے مصدر کہیں گے۔ یہاں چند مصادر اور ان کا معنی وغیرہ پڑھیں گے۔ گفتن، گفتن کا معنی ہے کہنا، گفتگو کرنا، گفتن یعنی کہنا۔ خواندن، اس کو خواندن نہیں پڑھنا ہے بلکہ خواندن پڑھنا ہے، یعنی یہاں پہ جو واو ہے اسے نہیں پڑھیں گے۔ خواندن کا معنی ہے پڑھنا، خواندن یعنی پڑھنا۔ دادن، دادن یعنی دینا، دادن یعنی دینا۔ کردن یعنی کرنا۔ داشتن یعنی رکھنا، داشتن کہتے ہیں رکھنے کو۔ دیکھیں یہ تمام کے تمام مصادر ہیں، گفتن، خواندن، دادن، کردن، داشتن، یہ سب مصادر ہیں۔ دیکھیں ان کے آخر میں، کسی کے آخر میں دن ہے، کسی کے آخر میں تن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس بھی لفظ کے آخر میں فارسی میں دن یا تن ہوگا وہ اکثر مصادر ہی ہوں گے، یعنی فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہی ہے، یا تو دن ہوگا یا تن، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ اب ان مصادر کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام ای است، اسلام یعنی اسلام، ای است یعنی یہ ہے، ای یعنی یہ، است معنی ہے اسلام ای است، اسلام یہ ہے، کیا ہے؟ کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، گفتن یعنی کہنا ہوتا ہے، کلمہ گفتن، کلمہ کہنا یعنی کلمہ پڑھنا، کلمہ گفتن یعنی کلمہ کہنا۔
نماز خواندن نماز پڑھنا، نماز یعنی نماز، خواندن یعنی پڑھنا، نماز خواندن یعنی نماز پڑھنا۔ تو خواندن پڑھنا سے مراد کیا ہے؟ قائم رکھنا۔ یہاں پہ خواندن کا معنی ہے پڑھنا، اور پڑھنا سے مراد یہاں کیا ہے؟ قائم رکھنا۔ نماز خواندن یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن زکوٰۃ دینا۔ اس کے بعد ہے روزہ ماہ رمضان داشتن، روزہ یعنی روزہ، ماہ رمضان یعنی رمضان کے مہینے کا، داشتن یعنی رکھنا۔ روزہ ماہ رمضان داشتن یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ پہلے رمضان سے الٹا ترجمہ کریں، پہلے رمضان کا، پھر مہینے کا، پھر روزے کا، پھر آخر میں داشتن کا ترجمہ کریں گے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اس کے بعد ہے حج خانہ کعبہ کردن، حج یعنی حج، خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، کردن یعنی کرنا۔ حج خانہ کعبہ کردن یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام ہیں۔ کیا؟ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے زمانہ ماضی میں، جس فعل سے زمانہ ماضی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے ماضی مطلق کہیں گے۔ لیکن ماضی مطلق میں یہ قید ضروری ہے کہ اس میں ماضی قریب یا ماضی بعید معلوم نہ ہو، یعنی کسی کام کا زمانہ ماضی میں ہونا تو معلوم ہو، زمانہ ماضی قریب میں ہوا ہے یا ماضی بعید میں ہوا ہے یہ معلوم نہ ہو۔ یعنی کوئی کام ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، ایسے فعل کو کہیں گے ماضی مطلق۔ اور اگر یہ معلوم رہے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں یہ فعل ہوا ہے تو اسے ماضی قریب کہیں گے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فعل دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے تو اسے ماضی بعید کہیں گے۔ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے اسے۔ خیر، ماضی مطلق یعنی جس فعل سے زمانہ گزشتہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فقرے کہتے ہیں عبارت کے ٹکڑے کو۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ گفت مطلب اس نے کہا، گفت یعنی کہا، یعنی اس نے کہا۔ خوان یعنی پڑھا، یعنی اس نے پڑھا۔ داد یعنی دیا، کرد یعنی کیا، داشت یعنی رکھا۔ احمد گفت، احمد کہا، احمد یعنی حمد، گفت یعنی کہا۔ احمد گفت، احمد نے کہا۔ احمد گفت، احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خوان، محمود یعنی محمود ایک آدمی کا نام ہے، قرآن مجید یعنی بزرگ قرآن، خوان یعنی پڑھا۔ محمود قرآن مجید خوان، محمود قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد، او یعنی وہ، کار یعنی کام، کرد یعنی کیا۔ او کار کرد، اس نے کام کیا۔ او یعنی وہ، کار یعنی کام، کرد یعنی کیا۔ او کار کرد، اس نے کام کیا۔ او کار کرد، اس نے کام کیا۔ پسر من روزہ داشت، پسر من یعنی میرا لڑکا، پسر یعنی لڑکا، من یعنی میرا، پسر من میرا لڑکا، روزہ یعنی روزہ، داشت یعنی رکھا۔ پسر من روزہ داشت، میرا لڑکا روزہ رکھا۔ پسر من روزہ داشت، میرا لڑکا روزہ رکھا۔ برادرش زکوٰۃ داد، برادرش یعنی اس کا بھائی، برادر یعنی بھائی، آخر میں جو شین ہے اس کا معنی ہے اس کا، تو برادرش یعنی اس کا بھائی، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ، داد یعنی دیا، برادرش زکوٰۃ داد، اس کا بھائی زکوٰۃ دیا۔ برادرش زکوٰۃ داد، اس کا بھائی زکوٰۃ دیا، یعنی اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔